الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، میقات کے تعلق سے سلسلہ کلام جاری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حج و عمرہ کے تعلق سے میقات کے بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک کو آفاقی کہا جاتا ہے، دوسرے کو میقاتی اور تیسرے کو مکی کہا جاتا ہے. آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حج و عمرہ کے لیے متعین میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، اور میقاتی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، اور مکی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حدود حرم مکہ کے اندر رہنے والے ہیں. تو ہم آفاقی سے متعلق تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. آج ہم میقاتی اور مکی سے متعلق بات کریں گے. میقاتی کے بارے میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان لوگوں کو میقاتی کہا جاتا ہے جو حدود حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر رہائش پذیر ہیں، جیسے جدہ کے لوگ، قدید کے لوگ، عسفان کے لوگ، مر الزہران، بحرہ، ام السلم. یہ جو آبادیاں ہیں جو میقات کے اندر بسی ہوئی ہیں انہیں میقاتی کہا جاتا ہے. ان کے احرام کی جگہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ کیا یہ میقات نکل کے جائیں گے، وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے، یا جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں گے؟ تو اس سلسلے میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جہاں پر رہائش پذیر ہیں، جہاں ان کا مکان ہے، جہاں یہ بس رہے ہیں، وہی جگہ ان کی میقات ہے. اگر وہ وہاں سے احرام باندھے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ ان کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوں گے اور ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی. یہی جمہور کا مسئلہ ہے، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سارے لوگوں کی یہی رائے ہے. اور اسی کی دلیل حدیث میں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَاءَ. جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ وہیں پر احرام باندھیں گے جہاں سے وہ اپنا احرام باندھیں یا جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے. دوسرے الفاظ میں ہے فمن کان دونہن فمن اہلہ. جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ لوگ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے. صحیح بخاری میں حدیث 1529 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1181 نمبر پہ. اور جہاں تک وہاں سے آگے بڑھنے پر قربانی لازم ہونے کی بات ہے تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے. فرماتے ہیں من نسی من نسکہ شیئا او ترکہ فلیحرق دما. یہ موطا میں، بہقی میں، اسی طرح سے امام نووی نے المجموع میں ذکر کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنے کسی نسک کو بھول جائے اور یا حج کے لیے متعین عبادت کو چھوڑ دے تو ایسا شخص ایک قربانی کرے. اس بنیاد پہ اہل علم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص میقاتی ہے، میقات کے اندر ہے، تو جہاں پر وہ رہائش پذیر ہے یا اس کے یہاں کوئی باہر سے مہمان آیا ہوا ہے یا مقیم ہے، شخص مسافر ہے اور اس کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کے لیے وہی میقات ہے. اس کے لیے وہی میقات ہے اگر وہاں سے اس نے حج کا یا عمرے کا ارادہ کیا اور وہیں سے وہ احرام باندھ کر کے آگے بڑھے گا. اب ہم چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی شخص مکی ہے، اس کے لیے دوسری تعبیر فقہا نے حرمی کی بھی استعمال کی ہے، یعنی حرم کے اندر کوئی رہنے والا ہے، حدود حرم کے اندر اگر کوئی رہنے والا ہے تو وہ شخص اگر اسے
حج یا عمرہ کا ارادہ ہو تو کیا کرے، یا کوئی شخص مسافر آ کر کے مکہ میں رکا ہے یا تجارت کی غرض سے آیا تھا لیکن پھر مکہ ہی کے اندر، حرم کے اندر ہی اس کا ارادہ ہوا عمرہ یا حج کرنے کا، تو وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں اگر اس کا ارادہ حج کرنے کا ہے تو جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے یا جہاں اس کی رہائش ہے یا جہاں اس کا مکان ہے وہیں سے وہ احرام باندھے گا۔ حج کا احرام اگر باندھنا ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہی، اپنے گھر سے ہی، اپنے مقام سے ہی، اپنی رہائش گاہ سے ہی جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے وہیں سے وہ حج کے لیے احرام باندھے گا۔ اس سلسلے میں وہی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ صحیح بخاری 1524 نمبر اور صحیح مسلم 1181 نمبر پر کی حدیث۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والے وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے حج کے لیے۔ اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں 1214 نمبر پر ہے کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجہنا الى منى قال فاحللنا من الابطع۔ کہتے ہیں کہ جب حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں ساتھ میں آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے احرام کھولنے کا حکم دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جب احرام ختم کرنے کا حکم دیا تھا، احلال کا حکم دے دیا تھا، تو آپ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جب ہم منا جانے لگیں تو اس وقت ہم احرام باندھ لیں، اور چنانچہ ہم نے ابطح سے احرام باندھا۔ ابطح یہ مقام حدود حرم کے اندر ہے، مکہ کی ہی ایک جگہ ہے ابطح، تو گویا جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا رکھے تھے، جہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی، وہیں سے انہوں نے احرام باندھا حج کے لیے اور پھر منا نکل گئے۔ اور اس مسئلے پر امام ابن منذر، امام ابن حزم، امام قرطبی اور امام نووی وغیرہ نے اجماع بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ تو رہا کہ جو اہل مکہ ہیں وہ حج کا احرام اپنے گھر ہی سے باندھیں گے۔ البتہ اگر انہیں عمرہ کا احرام باندھنا ہو تو اس کا مسئلہ مختلف ہے۔ جو مکی ہے اس کا عمرہ کے لیے مقام احرام مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر حل میں نکل جائے۔ حل میں جو بھی حدود حرم سے باہر ہے، جس طرف بھی ہے، حل سے وہ احرام باندھے گا، حرم حدود حرم سے باہر نکل کر کے۔ اور اس پر چاروں مذاہب متفق ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں، بلکہ اس پر اجماع بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا حاضت فنسکت المناسک كلها غیر انها لم تطف بالبیت قال فلما طهرت وطافت قالت یا رسول اللہ اتنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن ابی بکر ان يخرج معها الى التنعیم فاعتمرت بعد الحج فی ذی الحجہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1785 نمبر پر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا اور انہوں نے ساری عبادات مکمل کی، البتہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، یعنی ابتدا میں جب وہ پہنچی تھی تو حیض کی بنا پر وہ طواف نہیں کر سکی تھی، تو جب وہ پاک ہوئیں انہوں نے طواف کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ حج و عمرہ دونوں کر کے واپس ہوں گے اور میں صرف حج کر کے واپس جاؤں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی ان کے بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، انہیں حکم دیا کہ وہ انہیں تنعیم لے کر کے جائیں۔ تنعیم یہ ادنی الحل ہے، یعنی حدود حرم سے باہر سب سے قریبی مقام جو ہے وہ تنعیم کا مقام ہے، جہاں پر آج کل کی مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد کی تعمیر ہے اور اسے مسجد عائشہ کے نام سے وہ مقام معروف ہے، تو اسے اس کا نام تنعیم ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم لے کر جائیں اور وہاں سے وہ احرام باندھ کر کے آئیں اور عمرہ کر لیں. چنانچہ انہوں نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے بعد عمرہ کیا. تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ میں مقیم تھی اور وہ عمرہ کرنا چاہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں، جو سب سے قریبی حل ہے تنعیم کا، وہاں سے جا کر کے واپس آئیں اور عمرہ کریں. تو اس کی بنیاد پر اہل مکہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو وہ حدود حرم سے باہر نکلیں گے، چاہے وہ تنعیم کی طرف نکل جائیں، چاہے وہ جعرانہ کی طرف نکل جائیں، چاہے وہ کسی اور جانب نکل جائیں، بہرحال انہیں حدود حرم سے باہر نکل کے عمرہ کا احرام باندھنا ہوگا. اس کو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں، امام نووی نے المجموع میں، امام شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مجموع فتاوی میں، اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین کے ہاں الشرح الممتع وغیرہ میں ان سب کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.